نفیس پنکی کو لیتا ہے اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں تو ہر آئے دن میری بیوی پہ چوری کا الزام لگایا جاتا ہے، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ جبکہ آپ سب کو پتا بھی ہے کہ پنکی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے مزید ٹینشن دی جائے۔ پنکی تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو کب سے یہی خواہش تھی کہ نفیس جلد سے جلد اسے الگ گھر میں رکھے، لیکن نفیس جب گھر سے نکلتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ غصے میں آ کے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا، لیکن اب پنکی کو رکھوں گا کہاں؟ پہلے تو وہ پنکی سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم تمہارے گھر چلیں، لیکن پنکی تو صاف انکار کر دیتی ہے کہ بھائی میں اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک فلیٹ میں چلتے ہیں، لیکن کیا تم چھوٹے سے فلیٹ میں گزارا کر لو گی؟ پنکی کو تو نفیس پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کیا مجھے یہ چھوٹے سے فلیٹ میں رکھے گا، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی اچھی سی کالونی میں بڑا گھر لے سکے۔ تو نفیس پنکی کو تسلی دیتا ہے کہ بہت جلد میرے پاس بہت پیسہ آنے والا ہے تو پھر ہم کسی اچھی سی کالونی میں بھی شفٹ ہو جائیں گے۔ نفیس کو تو عادت ہے اپنے پیسے جوئے میں لگانے کی اور اس کا خیال ہے کہ اس بار وہ جیت جائے گا، لیکن اسی دوران اس کے دوست کی کال آتی ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ تم شرط ہار چکے ہو، یعنی نفیس کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ سب جوئے میں ہار چکا ہے۔ اب تو نفیس کا غصہ شدید تر ہو جاتا ہے۔ تبھی ڈرائیو کرتے ہوئے نفیس کی نظر احمر اور گل پہ پڑتی ہے۔ دونوں ایک ساتھ اس قدر خوش نظر آ رہے ہیں کہ نفیس کے دل میں مزید جلن اور حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، کیونکہ نفیس تو گل کو چھوڑنے کے بعد یہی چاہتا تھا کہ وہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے، لیکن احمر نے گل سے نکاح کر کے اسے نہ صرف عزت دی ہے بلکہ گل کو بہت خوش بھی رکھا ہوا ہے۔ بہرحال احمر گل سے کہتا ہے کہ تم یہیں بیٹھو، میں سامنے سے تمہارے لیے گجرے لے کے آتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی سے اترتا ہے تو نفیس گاڑی تیز دوڑاتا ہے اور احمر کو ٹکر لگاتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ اب پنکی تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ تم نے اس آدمی کو ٹکر کیوں ماری؟ اب پنکی کو کیا پتا کہ دراصل وہ نفیس کی پہلی بیوی کا شوہر ہے اور نفیس کے دل میں شاید آج بھی گل کی محبت زندہ ہے۔ یہ بات جب پنکی کو پتا چلے گی تو ظاہر ہے کہ پنکی بھی نفیس کو پھر اپنے اصل رنگ دکھائے گی۔ بہرحال اس وقت تو نفیس پنکی کو یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ وہ میرا ایک پرانا دشمن تھا، اور اسی دوران نفیس کی ماں کی بھی کال آتی ہے جو رو رو کے نفیس سے کہتی ہے کہ گھر واپس آ جاؤ، اب میں تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کہوں گی بلکہ یہاں پر کوئی بھی تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو نفیس سوچتا ہے کہ پیسے تو میرے پاس ویسے بھی ختم ہو چکے ہیں، کیوں نہ ماں پر احسان کرتے ہوئے گھر واپس چلا جاؤں۔ پھر پنکی سے کہتا ہے کہ پنکی دیکھ لو تم چھوٹے سے فلیٹ میں گزارا نہیں کر سکو گی اور پھر وہاں پہ نوکر چاکر بھی نہیں ہے، تمہیں سب کام خود اٹھ کے کرنے پڑیں گے، اور جو تمہاری حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ سب کر پاؤ گی۔ پنکی بھی نفیس کی باتوں پہ کنونس ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اب اس کی ماں بہن کے ساتھ رہنا تو نہیں چاہتی، لیکن سوچ لیتی ہے کہ بیبی ہو جانے کے بعد الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گی اور تب تک نفیس کے پیسے بھی آ جائیں گے تو ہم میڈ کا بھی ارینجمنٹ کر لیں گے۔ اب یہ لوگ گھر واپس آتے ہیں تو نفیس اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو روتے ہوئے سنا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، جبکہ نفیس کی ماں کو یہی خوش فہمی ہے کہ شاید میرے بیٹے کے دل میں آج بھی میری محبت زندہ ہے۔ نفیس اپنی ماں بہن اور بھابھی سے صاف کہہ دیتا ہے کہ اب اگر پنکی کو یہاں پر کوئی شکایت ہوئی یا کسی نے پنکی کے اوپر کوئی الزام لگایا تو یاد رکھیں کہ پھر میں گھر چھوڑ کے جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، جس پہ نفیس کی ماں اس سے وعدہ کرتی ہے کہ اب پنکی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور پنکی تو مزید شیر بن جاتی ہے اور اب وہ ان سب کو ناکوں چنے چبوانے والی ہے، خاص طور پہ نفیس کی ماں اور بہن کو۔ جبکہ دوسری طرف احمر جو ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، گل رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے کہ کاش احمر میرے لیے گجرے لینے نہ اترتے تو کوئی انہیں اس طرح سے ٹکر نہ مارتا۔ اب چونکہ گل اور احمد باہر گھومنے نکلے تھے تو ظاہر ہے کہ گل نے ڈریس بھی بہت اچھا پہن رکھا ہے اور میک اپ بھی کر رکھا ہے، لیکن احمر کی ماں جب ہاسپٹل پہنچتی ہے اپنے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کا سن کے تو گل پر چڑھائی شروع کر دیتی ہے کہ تم میں ذرا بھی شرم و حیا ہے، میرا بیٹا زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہے اور تم نے اتنا بناؤ سنگھار کر رکھا ہے، اور پھر وہی تانے دینا شروع کر دیتی ہے کہ تم تو ہو ہی منحوس، پہلے تمہاری وجہ سے تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی اور اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا سایہ میرے بیٹے کی جان نہ لے لے۔ گل کا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کیونکہ وہ تو احمر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی،
جبکہ آج تک گل نے احمر سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ احمر سے اس قدر محبت کرتی ہے، جبکہ بیچارہ احمر جو ہر بار گل سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد حسرت سے کہتا تھا کہ پتہ نہیں گل کب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی اور کب تم اس محبت کا اظہار کرو گی۔ اب احمر کی یہ حالت ہوئی ہے تو گل کو احساس ہوا ہے کہ وہ تو احمر سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، لیکن شاید وہ خود بھی اپنی محبت سے انجان تھی۔ بہرحال اپنی خالہ ساس کی باتیں سن کے کہتی ہے کہ پلیز خالہ ایسی باتیں نہ کریں، احمر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اللہ سے دعا کروں گی اور احمر جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب گل کی ساس جیسی بھی ہے لیکن سسر بہت ہی بھلے مانس انسان ہے، وہ بھی اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ گل اور احمر گھومنے گئے تھے، کیا ہو گیا اگر اس نے ابھی تک میک اپ کر رکھا ہے؟ اب احمر کی جو حالت ہے کیا وہ اسے بھول کے پہلے اپنا میک اپ دھونے چلی جاتی؟ اور گل کو بھی سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم نے رو رو کے اپنا بہت برا حال کر لیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جس گاڑی نے احمر کو ٹکر ماری تھی کیا تمہیں اس کا نمبر اور کلر وغیرہ کچھ یاد ہے؟ گل کو یہ سب تو یاد نہیں آتا، البتہ اپنے سسر سے کہتی ہے کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے تھے مجھے یقین ہے کہ وہاں سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہوں گے، اگر آپ کسی طرح سے ریکارڈنگز نکلوا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم احمر کے مجرم تک پہنچ سکتے ہیں، اور انکل پلیز اسے سخت سے سخت سزا دلوانا بہت ضروری ہے۔ اب احمر کا باپ پولیس کو لے کے جب ایکسیڈنٹ کی جگہ جاتا ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیجز میں فائنلی گاڑی کا نمبر نکل آتا ہے اور پولیس نفیس کو ٹریس کر لیتی ہے، جبکہ دوسری طرف نفیس جو بہت ہی پرسکون بیٹھا ہے بلکہ دل ہی دل میں بہت خوش ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ کرے احمر اب تک مر چکا ہو۔ دوسری طرف پنکی جو کچن میں کچھ کھانے کو تلاش کر رہی ہے، سریا کچن میں آتی ہے تو پنکی اسے ہی حکم سنا دیتی ہے کہ میرے لیے کچھ کھانے کو بنا دو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ سریا کو تو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اسے تو خود دوسروں پہ حکم چلانے کی عادت ہے اور یہ پنکی چھٹانک بھر کی لڑکی میرے اوپر حکم چلائے گی، تو وہ پنکی سے غصے میں کہتی ہے کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے کام کہو، اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہی ہے کہ پنکی زور سے سریا کا ہاتھ پکڑ کے مروڑ کے کہتی ہے کہ مجھے گل سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ اب تو سریا کا پارا مزید ہائی ہو جاتا ہے اور پنکی سے کہتی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، میں نفیس کو تمہاری یہ ساری حرکت بتاؤں گی تو میرا بھائی تمہیں طلاق دینے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا، لیکن یہ تو سریا کی بھول ہے کیونکہ اگر سریا اور اس کی ماں شیر ہے تو پنکی سوا شیر ہے، کیونکہ ادھر سریا اور اس کی ماں سر جوڑے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس طرح پنکی کی یہ بدتمیزی نفیس کو بتائی جائے، اور نفیس جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ بتائیں پنکی پتہ نہیں کیسے سر پہ چوٹ کا نشان بنا کے نفیس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور لنگڑاتے ہوئے اسے دکھ بھری داستان سناتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن نے مجھے بہت مارا ہے۔ نفیس تو یہ سنتے ساتھ ہی غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، سریا اور اپنی ماں کو خوب کھری کھری سناتا ہے تو نفیس کی ماں اور بہن تو ہکی بکی رہ جاتی ہیں۔ تبھی نفیس کی ماں فوراً سریا کو اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے تمہارا بھائی پھر اپنی بیوی کو لے کے گھر چھوڑ کے جائے فوراً اس سے معافی مانگ لو۔ اب سریا اور نفیس کی ماں نہ صرف نفیس سے بلکہ پنکی سے بھی رو رو کے معافی مانگتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ نفیس نے معاف تو کرنا ہی ہے کیونکہ نہ تو اس کے پاس پیسے ہیں کہیں اور جانے کے، اور نہ ہی وہ پنکی کو وہ زندگی دے سکتا ہے جو یہاں پر اسے مہیا ہے۔ لیکن اب پنکی کے برے دن شروع ہونے والے ہیں کیونکہ نفیس جو ہر وقت اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی ماں بہن کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچنے والا ہے کیونکہ پولیس نفیس کے گھر اریسٹ وارنٹ لے کے پہنچ جاتی ہے۔ اب نفیس اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن پولیس کہتی ہے کہ تمہارے خلاف ثبوت موجود ہے، تم نے ایک بندے کو اپنی گاڑی سے جان بوجھ کے ٹکر ماری جو اس وقت زخمی حالت میں ہاسپٹل پڑا ہے۔ تو ناظرین کس کس کو خوشی ہوئی نفیس کے اریسٹ ہونے پہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔